أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48. اوپر کی آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ پیچھے کی جتنی کتابیں اتاری گئی اللہ کی طرف سے، توریت اور انجیل، وہ سب ایک دوسرے کو کنفرم کرنے والی، ایک دوسرے کو سچ بتانے والی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی تھی کہ ان کتاب والوں کو چاہیے تھا کہ اسی کتاب کے مطابق فیصلے کریں اپنی زندگی کے. دیکھیے کہ سیم چیز یہیں پہ، وہی سیم چیز یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. کیسی کتاب ہے یہ؟ بالحق، سچائی کے ساتھ. آپ دیکھیے دنیا میں جتنی کتابیں چھپتی ہیں، آپ اس کا پریفیس پڑھیں گے تو کیا لکھا رہتا ہے؟ یہ فرسٹ ایڈیشن ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو کوئی غلطی ملے تو ہمیں بتائیے، اگلے ایڈیشن میں ہم کیا کریں گے؟ دور کریں گے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں شک اور ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اچھا، یہ کتاب کرتی کیا ہے؟ کیسی کتاب ہے یہ؟ مصدقاً، تصدیق کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے. کس چیز کو؟ لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو، کہ وہ بھی سچ تھی. یعنی توریت، انجیل، زبور، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کے بارے میں بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ کتابیں سچی تھی. اور دوسری چیز وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ اس کتاب کو، ان کتابوں کی حفاظت کرنے والی. کیا مطلب ہوا؟ مہیمن اللہ کا بھی نام. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات، جو شکشا، جو ٹیچنگز توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور پچھلی کتابوں میں تھی، جن کو لوگوں نے کیا کیا؟ ملا دیا، کچھ کیا بولتے ہیں اسے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، کچھ نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی جتنی سچی باتیں ہیں پچھلی کتابوں کی، سب کو اس کتاب نے پریزروڈ کر لیا، محفوظ کر لیا ہے. وہ ساری تعلیمات اس میں آ گئی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فَحْكُمْ، تم فیصلہ کرو. اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والے اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. اور یہودیوں سے کیا کہا گیا تھا؟
کہ تم بھی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم سے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فاحکم بینہم، تم بھی ان کے درمیان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ایڈریس ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم سے ہے۔ فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ بما انزل اللہ، اس قرآن کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اتارا۔ یعنی اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں، اس قرآن کے مطابق کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت پیچھے چلو، مت پیروی کرو، ڈونٹ فالو، کیا؟ اہواءہم، ان کی خواہشات، لوگوں کے ڈیزائرز، ان کے پیچھے مت چلو، جو جو کہہ دے اس کے پیچھے چل دیا۔ عما جاءک من الحق، وہ حق چھوڑ کر کے جو تمہارے پاس آ گیا، یعنی ایک سچائی جو تمہارے پاس آ چکی ہے اس کو چھوڑ کر کے اب لوگوں کی بات مت مانو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ شریعت اور قانون کیوں دیا؟ پتہ ہے نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں، نان مسلم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سارے نبی سچے تھے تو پھر محمد صاحب کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہی نبی کو بھیج دیتے، وہی قانون ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ دیا ہے، لِكُلٍّ، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، شرعتاً، ایک قانون، ومنہاجا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو بھی بتاتا ہے نا، دنیا میں اس کی مثالیں آپ کو مل جاتی۔ فار ایگزامپل، آپ انڈین قانون کو دیکھیے، جس ٹائم یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس ٹائم پرائم منسٹر کوئی اور تھا، بنانے والے کچھ اور تھے، آرٹیکلز تھے۔ آج کیا سیم ہے کیا؟ اب تک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کتنے تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کتنے چینجز آ چکے ہیں؟ 106 تبدیلیاں ہو چکی ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو ضرورت کے مطابق قانون بدلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے الگ الگ وقتوں میں جو قانون لوگوں کو دیا، جو شریعت دی، وہ ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کے ماحول، ان کے عقل اور شعور کے حساب سے تھا، ان کے انٹلیکٹ کے حساب سے تھا۔ ہاں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، چاہتا مطلب بائی فورس، طاقت کے ذریعے سے، لَجَعَلَكُمْ، تو تم کو ضرور بنا دیتا، اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی قوم۔ کیسے؟ سب مسلمان، ایک فرشتہ اتار دیتا، ایک عذاب بھیج دیتا، سارے کے سارے، ایک معجزہ دکھاتا، سارے کے سارے وہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زبردست، جیسے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور پاور کی مثال کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی دوسری قوم ہے کیا؟ ہندو مسلم نہیں ہے، وہ سب کے سب کون ہیں؟ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو کہتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اوبیڈین۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، انسان اپنا دماغ زیادہ، لاجک زیادہ لگائے گا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے اگینسٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ جب میں مالک ہوں، میں خالق، میں نے بنایا ہے، یہ تم کو میں نے بنایا، تم سے پوچھ کے پیدا نہیں کیا تھا، تو قانون میرے حساب سے چلے گا کہ تمہارے حساب سے؟ ولیکن، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ لیبلوکم، تم کو آزمائے، تمہارا ٹیسٹ کرے، فیما آتاکم، ان چیزوں کے ذریعے جو تمہیں دیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب، دین، شریعت بھی،
اور جو کچھ زندگی کا سامان ہمیں دیا ہے، زندگی کے حالات دیے ہیں، الگ الگ سچویشنز دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ تو اس کا کنکلوژن یہاں پہ دے دیا، فاستبقوا الخیرات، یہ تمہارا اصل کام ہے۔ کیا؟ نیکیوں اور بھلائیوں اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل ریس کا میدان۔ کیا؟ نیکی اور بھلائی اور پن، اچھے کام جہاں بھی تمہیں دکھے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ آپ دیکھیے گا کچھ کام بتایا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں، خالی مجھے ہی بولتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بولتے؟ ایسا نہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا وہ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا وبال کس پر جائے گا؟ اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں مقابلہ اگر کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، تو کس میں کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر۔ جیسے اکثر ہم وہ واقعہ سنتے ہیں نا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا۔ کون سا واقعہ؟ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے پیسے دو۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ آج تو میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر جب لے کر کے آئے تو کیا لے کر کے آئے؟ پورا گھر کا جھاڑو پونچھا لگا کر کے لا کر کے دے دیا۔ کہا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کے آئے تو پوچھا کتنا لے کے آئے؟ تو کہا کہ 50%۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے کمپٹیشن اصل۔ اچھا کیوں کرنا یہ کمپٹیشن؟ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، الاللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم سب کو پلٹ کر کے واپس جانا ہے۔ الاللہ مرجعکم، تم کو لوٹنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ڈفرینس آف اوپینین تھا۔ اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا کہ کون سچا ہے اور کون غلط ہے۔ یہاں نہیں مان رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ بحث کرنے کی، اپنی بات منوانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام پہنچا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And we reveal to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book in truth, confirming that which preceded it of the scripture, and as a criterion over it, so judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their inclination from what has come to you of the truth. To each of you we prescribed a law and method, and if Allah willed, He would have made you one nation united in religion, but He intended to test you in what He has given you, so rest to all that is good. To Allah is your return altogether, then He will inform you concerning that over which you used to differ. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ کتاب سیم ہی ہے، ایک ہی سورس سے آئی ہے، اور وہ پچھلی کتابوں کو سچ بتاتی ہے۔ نمبر 2، ہمیں اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے، لوگوں کی خواہشات، ان کے ڈیزائرز کے پیچھے نہیں بھاگنا، ورنہ لوگ آپ کو غلام بنا لیں۔ نمبر 3، شریعت، قانون ہر زمانے میں الگ الگ رہا، اللہ کا یہ فیصلہ۔ نمبر 4، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا،
نمبر 5، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور ٹیسٹ کرے۔ اور نمبر 6، اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں اور بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ کیوں؟ آخری پوائنٹ، لوٹنا کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، پھر بتائے گا کہ تم کیا کیا کر کے دنیا سے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔